کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے معزز شعراء اور دیگر حاضرین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور ہماری ماں بہنیں، آج جیسے موقع زندگی میں بار بار نہیں آتے ہیں۔ ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں جہاں اتنی دیر بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر اور بیٹھے۔ ہم کوئی زیادہ لمبا چوڑا بیان نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کو بھی دیکھنا ہے اور ابھی ہمارے قاری پرویز صاحب باقی ہیں جن کی نعت اور نظم بھی آپ کو سننا ہے، اس لیے بہت مختصر وقت میں ہم بات کریں گے۔ اشتہار میں جو کچھ لکھا ہے وہ جلسے سیرت النبی و اصلاح معاشرہ۔ ہمارے مفتی عزیر احمد صاحب قاسمی، انہوں نے سیرت النبی کے عنوان سے بڑی زبردست بات کہی، اور اس کے بعد میں ہمارے عزیز مولانا سمیر صاحب نے بھی نہایت اہم باتیں بتلائیں والدین کے حقوق سے۔ اور یہ تو حقیقت ہے کہ دن جتنے گزرتے جاتے ہیں ہم اتنے ہی دین سے بیزار اور دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دنیا اور کاروبار کی معلومات کے لیے ہم امریکہ تک جا سکتے ہیں، لیکن دین کی معلومات کے لیے ہم رام نگر تک نہیں جا سکتے، اپنی کسی قریبی بستی تک نہیں جا سکتے۔ اس کے لیے موقع نہیں ہمارے پاس۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہمارے بزرگ لوگ دین سے اور مسجدوں سے دور ہو جائیں گے تو ان کی نسلوں کے اندر وہ محبت کہاں پیدا ہوگی؟ لپک، جذبہ، تڑپ، محبت، چاہت، نسبت، سلسلہ، تعلق بزرگوں سے ہوتا ہے۔ ہم اس وقت جو لفظ بزرگ استعمال کر رہے ہیں وہ خواجہ معین الدین اجمیری والا بزرگ نہیں۔ ہمارے لفظ بزرگ سے مراد ہے بڑی عمر کے لوگ، خاندان کے بڑی عمر کے لوگ، جن کو گھر کا سرپرست کہا جاتا ہے، گھر کا ذمہ دار کہا جاتا ہے۔ پورے خاندان میں کوئی بات ہوتی ہے تو یہی ہوتے ہیں، چچا کا بلاؤ، چچا کا بلاؤ، ماموں کا بلاؤ، نانا کا بلاؤ۔ اگر ان کے اندر سے دین رخصت ہو جائے، جیسے کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے، اذان ہو رہی، مسجد کے سامنے سے بکری چراوے لیے جا رہے۔ ہاں، جب تم بکری چراؤ گے تو کیا تمہارے بچے مسجد میں آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے؟ اس کے بعد میں گلی گلی گھومت کہت پھرا تو بھائی آپ کو نمازی نہیں، تمام محنت کرو کو سنتے نہیں۔ ارے کوئی کہا سنی، پہلے تم تو سنو۔ ہر آدمی یہی چاہتے ہے ہماری سب سنیں، ہم کوئی نہ سنیں، ہم جو کچھ کام سب لوگ کریں، ہم جو کچھ کہیں سب لوگ کریں، یہ شان صرف ہمارے اللہ کا۔ ہم جو چاہیں وہ کریں، یہ شان صرف اللہ کی ہے۔ جب پوری دنیا کے محبوب، اللہ کے برگزیدہ نبی، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا نے نہیں سنی تو آج ہماری بات پوری دنیا کیسے سنی؟ کچھ نے سنا، کچھ نے نہیں سنا، کچھ نے مانا، کچھ نے نہیں مانا، کچھ نے قبول کیا، کچھ نے قبول نہیں کیا۔ تو آج ہمارے دماغ میں بات کیسے بیٹھی کہ سب لوگ ہمرین مانیں، سب لوگ ہمرین سنیں، ہم جو کچھ کہاں ویسے ہی ہوئے؟ یہ تو شان صرف اللہ کی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اپنے ذہن میں یہ بات پیدا نہ ہونے دیں، بلکہ اس بات کا جیسا کہ ہم لوگوں کو سکھلایا جاتا ہے کہ اگر کہیں کوئی مشورہ مانگا جائے، آپ امانت داری کے ساتھ میں مشورہ دو،
چاہے شادی کا ہو، چاہے بیاہ کا ہو، چاہے غمی کا ہو، چاہے خوشی کا ہو، چاہے جس چیز کا ہو، اگر تمہارے مشورے پر عمل ہو جائے، لوگ اس کو تسلیم کر لیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، سینہ نہ پھوڑاؤ۔ کہاں سنے گئے تم میرے بڑے ڈاکٹر بنے رہو، کنارے ہوئے گئے ہو، سب کنارے لگا دیے، اس طرح کے باتیں نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اگر نہ سنی جائے، تمہارے مشورے کے مطابق بات پاس نہ ہو، تجویز پاس نہ ہو، تو اس پر رنجیدہ نہ ہو۔ اس وقت شیطان تمہارے پیچھے لگا رہے گا، لو کہاں سنی گئی، کہا رہا ہم بھی سب لوگ مانت ہیں، بہت عزت سے بولے نہیں، یہ تو سراسر تمہیں بے عزتی ہے، تم ایک بات کہو تو میری بات تک نہیں سنی گئی۔ نہیں، وہ شیطان ہے جو اس قسم کی باتیں ہمارے ذہن میں ڈال رہا ہے۔ ہم اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ ہو سکتا ہے میری بات کے اندر کوئی برائی، کوئی عیب ہو، اگر اس پر عمل نہیں ہوا تو ہم اس عیب سے بچ گئے، ورنہ خدا نہ خواستہ کو نقصان ہوتا تو لوگ یہی بات کہتے کہ انہیں کی وجہ سے ہوا، ان کی بات نہ مانی جاتی تو آج یہ نقصان نہ ہوتا۔ تو خود بات ماننے پر بھی ہم کو خوشی کا اظہار نہ ہو، بلکہ ہم اللہ کے شکر گزار ہوں، اور نہ ماننے پر بھی ہم اللہ کے شکر گزار ہوں کہ ہمارے بھائی نے جو رائے دی ہے وہ ہم سے بہتر ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، ہم تھوڑی دلچسپی دکھلائیں۔ یہاں گاؤں میں کوئی مکتب مدرسہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ اتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اتنی ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں۔ اس مکتب مدرسے کے بارے میں ہماری قربانی کیا ہے؟ ہر آدمی سوچے کون سی قربانی ہے؟ اس مکتب میں مولوی صاحب رکھے گئے ہیں، حافظ صاحب رکھے گئے ہیں، جن کے ذمے ہے اذان دینا، جن کے ذمے ہے نماز پڑھنا، اور کوئی نہ ہو تو اکیلے نماز پڑھ کے پوری بستی والوں کا معاف کر دے۔ اور بعض لوگ کہیں گے کہ ارے ہم لوگ نہیں جاتے تو امام صاحب کا کہے رکھا گواہ، جان دے نماز پڑھیں، خالی امام صاحب کے اوپر نماز ہے۔ تنخواہ بھی ہر مہینے کی پوری نہیں نکلتی ہے، کوئی مہینے 500 باقی، کوئی مہینے 700 باقی، کوئی مہینے 800 باقی، کوئی مہینے 1000 باقی، 4 مہینے میں 3 مہینے کی تنخواہ، 1 مہینے کی تنخواہ باقی، ہاتھ پاؤں کاٹے کب تک تمہارے گاؤں میں پر آ رہی ہے؟ بلیا بستر باندھ کرو کہیں چلا دیجیے۔ اللہ نے دولت دی ہے، الحمدللہ ہماری قوم کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، ایک سے ایک لگژری گاڑیاں ہیں ہمارے پاس، گھر میں جتنے لڑکے ہیں سب کی گاڑیاں الگ الگ ہیں، سب کے مکان بگہوں میں بنے ہیں، بڑے بڑے فارم ہیں، سب کچھ بڑا ہے، سب کچھ بڑا ہے، یہاں تک وہ بھی خوب لمبے ہیں، وہ بھی بڑے ہیں، لیکن دل بہت چھوٹا ہے۔ ہر کچھ بڑا ہے، دل چھوٹا ہے۔ اللہ کے نام پر جس اللہ نے دولت دی ہے، جس اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے، جس اللہ نے صلاحیت دی ہے، اس اللہ کے نام پر ہم سے 4 آنے بھی خرچ نہیں ہو پا رہی، جس کے بدلے میں اللہ ہم کو کیا عطا کرے گا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ اللہ دے گا وہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہوگا۔ وہاں پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں، فضول میں خرچ کرنے کے لیے۔ آج ٹائل لگوایا ہے فرش پر، 1 مہینے بعد میں اکھاڑا جائے گا، کہنے کا کلر نہیں پسند ہے، 40-50 ہزار روپے لگے، وہ کوڑا بن کے باہر ڈھیر ہو گیا، اب ہرے رنگ کا ٹائل لگ رہا ہے۔ کوئی دوست بیواری آئے، ہمیں یوں کون میل کا لگوا لی ہو، جلسہ دیکھے نہیں کرات ہے، تو کو ہتھوڑے چلے لگے، اس میں تو روپیہ برباد ہو رہا ہے، لیکن یہی 10-5 ہزار روپے ہم کسی مولوی کو تنخواہ کے طور پہ نہیں دے سکتے۔ ہماری مسجدوں کا بجلی کا بل باقی ہوتا ہے، مسجدوں میں جلانے اگربتی جلانے کے لیے گلے میں پیسے نہیں ہوتے، تنقیدیں تو بہت کریں گے، موٹر کاہے بگڑا ہے، مسجد میں جھاڑو کاہے نہیں دیا گوا، یہ جالا کاہے دے دیتے امام صاحب کا، امام صاحب کا خادم رکھے ہو، جھاڑو دے والے آئے، بیت الخلا صاف کرانا ان سے،
پیشاب خانے میں پانی ڈلوانا ہے، ایک ایک آدمی امام صاحب کو رکھو، قسم خدا کہ کبھی اس قوم کو عزت نہیں ملے گی جو اپنے امام کی اور اپنے مولوی کی عزت نہ کرے، اس کو کوئی عزت نہیں ملے گی، دولت چاہے جتنی ہو جائے، در در کے ٹھوکریں کھائیں گے۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستوں، ہمارے بڑوں کے اندر، ہمارے بزرگوں کے اندر، ہماری ماں بہنوں کے اندر جب تک جذبہ پیدا نہیں ہوگا، ہماری مسجدیں آباد نہیں ہوں گی، ہمارے مکتب آباد نہیں ہوں گے۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری تو ہمارے گھروں میں رہنے والی عورتوں کی ہے، وہ اپنے بچوں کی فکر کرے۔ شوہر تو کمانے کے لیے صبح نکل جاتا ہے، چاہے مزدوری کرنے جائے، چاہے ٹھیلا چلائے، چاہے رکشہ چلائے، چاہے کسی دکان پہ نوکر ہو، 9 بجے اس کا وقت ہے، 8 بجے نکل جائے گا، شام کو 5 بجے آئے گا۔ یہ ماں کی ذمہ داری ہے، یہ بہن کی ذمہ داری ہے کہ بھئی 8 بج گئے، بستہ اٹھاؤ، چلو مدرسے، جاؤ مدرسے۔ جب تک ماں نے اپنی اولاد کی تربیت اسلامی اصول کے مطابق کی ہے، اس دنیا کو رہبر ملتے رہی۔ اور جب سے ماں نے اپنا چہرہ گھما لیا، دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئی، بچہ محبت چاہتا ہے، بچہ چاہتا ہے کہ ہماری ماں ہمارے سر پر ہاتھ پھیرے، بچہ چاہتا کہ ہماری پیٹھ پر ماں ہاتھ پھیرے، بچہ چاہتا کہ باپ میری انگلی پکڑ کر چلے، بچہ چاہتا کہ باپ مجھ کو گودی لے، بچہ چاہتا کہ باپ مجھ کو چومے، بچہ چاہتا کہ باپ مجھ کو لاڈ اور پیار کرے، لیکن نہ ماں کے پاس وقت ہے، نہ باپ کے پاس وقت ہے، کسی کے پاس وقت نہیں۔ ابا جب مزدوری کر کے گھر کا آئے، موبائل لے کے کونے میں بیٹھ گئے، اماں جھٹلانے سے 10-11 بجے رات تک کے۔ اماں جب کھانا وانا پکا کے چھٹی پہ، انہوں موبائل لے کے بیٹھ گئے، اماں جھٹی 10-11 بجے رات تک کے۔ لڑکا کہا لگا اماں کھانا دے، کہیں چلے نکال کے کھا لے، جب پکا دی ہو جا نکال کے کھا لے، چاہے ساری بوٹی کھا جائے چاہے اس کو نہ کھائے، دوسرے کو ملے چاہے نہ ملے، ظاہر سی بات ہے اگر کو اچھی لگی تو ساری بوٹی کھا دیے۔ ابا کام لیے، دوسرے بہن کا کام لیے، ماں نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی، باپ ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ گئے، آج ہماری نسلیں برباد ہو رہی، نسلیں برباد ہو رہی۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، ہماری عمر تو گزر گئی، جو زندگی گزری اچھی گزری۔ آج بھی بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ 1 روپے کلو گھی خرید کے کھائے ہیں، تم کا نصیبوں نہ ہوئی ہے۔ آؤ 100 سال کے ہم 90 سال کے ذرا ہمارا ہاتھ گھما کے دیکھو، نہیں گھما پاتے ہیں۔ اور آج کل کے لڑکے اگر ان کا آدھا پکڑا دے تو لو بھیا پھینکو ذرا سے، کھمبے کے اوپر چلا جائے تو کھمبے کے اوپر میں یہی جگہ بند سے گرتی ہے، اب ہاتھوں میں بھی اتنی طاقت نہیں رہی۔ جسم میں کمزوری کم کھانے کی بنیاد پہ نہیں آئی ہے۔ آج ماشاءاللہ ہم کو اپنا بچپن یاد ہے، آج جو 40-50 سال کے لوگ موجود ہیں ان کو اپنا بچپن یاد ہوگا کہ عید میں سال بھر میں صرف عید میں کپڑے بنتے تھے، پر سال عید کے کپڑے اب پہنے جا رہے ہو، عید کی نماز پڑھ کے ان کا اتار کے رکھو، سال بھر میں دوسرا جوڑا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ آج جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، چاہے مزدوری کرتا ہو، چاہے رکشہ چلاتا ہو، چاہے 4-5 کرتے اور پینٹ اور جینس اس کے پاس رہتے ہر لڑکے کے پاس۔ اس وقت روٹی کھانا مشکل تھا، باپ کی آمدنی اتنی نہیں تھی۔ آج دیکھو الحمدللہ ہمارے پورے ملک میں، ہمارے اس گاؤں میں کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس کے گھر میں دونوں وقت چولہا نہ جلتا ہو۔ کس چیز کی کمی ہے؟ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم دین سے دور ہو گئے۔ جب دین سے دور ہوئے تو ہماری کمائی میں، ہماری محنت میں جو برکت تھی اللہ نے اس برکت کو چھین لیا برکت کو، کم تولنا شروع کر دیا، کم ناپنا شروع کر دیا۔ الیکٹرانک کانٹے آئے تھے، اس میں کمی بیشی نہ ہو، کم زیادہ نہ تولا جا سکے، وہاں کا لوگ 1500 روپے دے کے سیٹ کرا لیے، 1 کلو سامان لیو 950 گرام، کانٹے بعد سے تولوا ہوا تو کہ چلو ہم کانٹے بعد سے ہم کا تول کے دو، وہ کلو 950 گرام کا اسپیشل ہیڈک دے کے بنوائے گی۔
वो चुंबक रखे हैं, नीचे आगे वाले पड़े मत, उनका देखते मुंह में चपका दी 50 ग्राम 100 ग्राम का। अब बहुत होशियार आदमी जो होते तो एक तागा आवत है जो धूप में जल्दी दिखाई नहीं देते, तराजू के एक पलड़े की नीचे वाली डोरी में उसका बांध ली और उसका सिरा पांव के अंगूठे में जितना जी चाहे उतना उठावे, जितना जी चाहे गिरा दे। 1 किलो 1.5 किलो तौलने और 1 किलो 750 ग्राम तौले। तुम कहो हाँ बिल्कुल सही सही तौली है। वो खुसूसियात, तवज्जो से सुनना, वो खुसूसियात जिनकी बुनियाद पर अल्लाह ने अगली कौमों को बर्बाद किया है। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को, लूत अलैहिस्सलाम की कौम को, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को, हूद अलैहिस्सलाम की कौम को, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को बर्बाद किया है। आज वही सिफात इस उम्मत के अंदर पैदा हो रही है, वही सिफात। कम तौलना शुएब अलैहिस्सलाम की उम्मत का काम था। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तनकुसुल मिकियाल वल मीज़ान, कि देखो नाप तौल में कमी न करो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन नास यस्तौफून व इज़ा क़ालूहुम औ वज़नुहुम युख़सिरून, कि तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो लोग जो नाप तौल में कमी करते हैं। जब किसी को तौल करके देते हैं तो कम तौल करके देते हैं, 1 किलो का 800 ग्राम, और जब किसी से लेते हैं तो ज्यादा तौल करके लेते हैं, 1 किलो 200 ग्राम। अब ये अंदाजा लगाओ, जिसको अल्लाह ने कहा हो कि ऐसा काम करने वाला बर्बाद हो जाए। मौलाना समीर साहब जैसे फरमा है, दीगर उलमा बैठे हुए, अरबी जबान में लफ्ज़ वैल, अरबी जबान में लफ्ज़ वैल उस वक्त बोला जाता है जब कोई चीज मुकम्मल तरीके से तबाह बर्बाद हो जाए, मुकम्मल तरीके से। जैसे जलजला आता है, अल्लाह न करे हमारे मुल्क में या किसी मुल्क में जलजला आए, लेकिन जहां जलजला आता है वहां की खबरें और वहां की तस्वीरें अखबारात में आती हैं। देखो जरा से, शहर के शहर गायब हो गए। पुख्ता मकानात जो मोटे मोटे लोहे की सारी रात डालकर बनाए गए थे, इस तरीके से नीचे आए जैसे सड़े हुए कद्दू को जमीन में फेंक दिया जाए, बिखर जाता है। देखो जो सुनामी का तूफान आया था, उसकी वीडियो बनी, देखी होगी आपने कि आलीशान इमारत उस पानी के आगे। पानी भी अल्लाह की एक फौज है, अल्लाह हवा भी अल्लाह की एक फौज है। अल्लाह ताला जब जिस फौज को चाहे इस्तेमाल कर ले, ऐसी तबाही बर्बादी मचाई है कि मुल्क के मुल्क बर्बाद हो गए। ये इंतहाई तबाही बर्बादी के लिए लफ्ज बोला जाता है। ये किसके लिए अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया? कम तोलने वालों के लिए, कम नापने वालों के लिए। आज जो लोग बारू मोहरम का काम करते हैं, 90 फुट की ट्राली है, 90 फुट की। अगर आपको नापने का तरीका मालूम हो तो उसको जाकर के नाप लो, 90 फुट की ट्राली। और जब पूछियो का भाव मोहरम है, 60 रुपए में ट्राली कितने की है? 6000 की। 300 रुपए किरावा, अलग से किरावा भरे उतरे 6300 रुपए की। 90 फुट की बात, और 100 फुट के पैसे लिए जा रहे हैं। नस्लें टेढ़ी मेढ़ी पैदा नहीं होंगी तो क्या सही सालिम पैदा होंगी? आजकल वो दालमोट वाले पैकेट आवत, वो का नाम ही टेढ़े बेर है। उनको कंपनी वाले बेचारे कोई नाम ही नहीं मिला, टेढ़े बेर है। अरे सीधे सीधे कह दे तो कहत में अच्छा लगे। बंदर साफ साबुन, दुकान पर आदमी जा दिखाते बंदर साबुन, बंदर साबुन। साबुन का बंदर साफ नहीं कहते, बेचे वाले का बंदर कहते बंदर साबुन 10 रुपए वाला। कोई नाम है? ये बिल्कुल कम तोलना है। उनसे साफ साफ बता दो भैया इनमें 95 फीट आवे, चाहे 99 आवे, चाहे 101 आवे, चाहे 110 आवे, या ट्राली भर के 6600 रुपए।
100 फीट न बताओ, 90 फीट न बताओ, भैया नाप लो। ये चाहे 90 फीट हो, चाहे 78 फीट हो, चाहे 92 फीट हो, चाहे 95 हो, 6000 की टराली। क्या तब बिक्री तुम्हारी नहीं होगी? बिल्कुल होगी इंशाअल्लाह। और अगर कहो 100 फीट की है और 92 फीट की टराली है तो 8 फीट मोरंग को ऊपर डरवाओ, 8 फीट। ऐसे नहीं अगर 2-3 किलोमीटर मोरंग की टराली जाते है तो 2 इंच खाली हो जाते है। आदमी का चले न दे, उसका दाबे न दे, कुछ करे न दे, पीपे में भर के नापत है। अगर 20 में लटक गवा तो लटका है 1 फुट के बजाय आधे फुट आवा। मोरंग जहाँ कुरवा है उसके नीचे 2-3 बोरिंग है, उनसे हर वक्त पानी निकला करत है, हर वक्त पानी छिड़का करत है, ताकि मोरंग जब उमा भरा जाए तो लटक जाए। सूखा हो तो तू बैठा चला जाते, भीगा हो तो लटक जाते। वो 90 फीट के बजाय 75 फीट ऐसे नहीं है, वहू में घर का जात जा 10 फीट और कम हो गया। मिस्त्री साहब बताइए 100 फीट मोरंग मंगवाई, स्लेब हो गई है, आधी लगी मोरंग खत्म, आधी लगी गिट्टी खत्म। जब वो 100 फीट हो तब गई तो पेट्रोल भरवाओ गाड़ी में तो 2 लीटर भरवाओ, तुमको 150 किलोमीटर जाए वापस आ जाएगा। हुआ वापसी में रास्ते में पेट्रोल खत्म होगा। काहे जब मैं 2 लीटर हो तब तो 100 लीटर हो चलिए वाह। जब मैं 1.5 लीटर है पैसे हर जगह बेईमानी। हम कोई बात करते हैं पूरी दुनिया बेईमानी करे। तुम अल्लाह के मानने वाले हो, तुम नबी के मानने वाले हो, तुम कुरान के मानने वाले हो, तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, तुम अपने आप को मोमिन कहते हो, तुम्हारी पेशानी पर नमाज के सद्दों के निशानात पड़े हुए हैं। लोग तुम्हारी सूरत, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी वज़ाक़ता, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा फिरना, इन तमाम चीजों से समझते हैं कि तुम मुसलमान हो। तुम मुसलमान होकर ऐसी गद्दारी और ऐसी बेईमानी न करो। यूं न कहो भैया बाजार में तो कहा अकेले रहें, हाँ अकेले हो जाओ। यकीन रखो अल्लाह की जात पर। अल्लाह ने मुंह बनाया है, पेट बनाया है, इसको इसके भरने की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, कि जो जितनी भी मखलूक अल्लाह की जमीन पर है, अल्लाह फरमाता है इनका पेट भरना हमारी जिम्मेदारी। कभी हमने देखा नहीं चिड़िया सुबह अपने घोंसलों से खाली पेट निकलती है और शाम को पेट भर के आती है? नहीं देखा? देखा किसी कौवे को ट्रैक्टर चलाते हुए? देखा किसी घोड़े को अपने पीठ के ऊपर बोरा लाद के, अरे घोड़े साहब कहाँ जा रहे हैं, भूसा आएंगे। भैंसी भैया, भैंसी आपा कहाँ जा रही हो, भैंसी खाला कहाँ जा रही हो, जा रहे चोकरा आने। देखा कभी आपने? जो भैंस पालता है खुद भैंस का इंतजाम करता है, भूसा खत्म नहीं होता है भूसा आ जाता है, चोकरा खत्म नहीं होता है चोकरा आ जाता है, पानी खत्म नहीं होता पानी आ जाता है। सर्दी आती है उसके लिए तिरपाल तान दिया गया, और सर्दी हुई तो उसको टाट बना करके उसको ओढ़ा दिया गया, और सर्दी हुई तो वहां पर आग जला दी गई। ये भैंस पालने वाला खुद इंतजाम करता है। क्यों इंतजाम करता है? इसलिए कि अल्लाह ने भैंस के जरिए से इंसान को अल्लाह की नेमत देता है जिसको दूध कहा जाता है। उसी दूध को आदमी इस्तेमाल करता है और उसी को जमा करके मथता है तो उससे मट्ठा भी बनता है और उससे घी भी निकलता है, और उसी को जमा करके जमावा दही भी खाता है। और जरूरत होती है तो अल्लाह ताला ने उसका गोश्त हमारे लिए हलाल किया है। 1-2 जरूरतें नहीं, हजारों जरूरतें हैं। ये जरूरतें जब तक पूरी करती रहती है तब तक भैंस वाला खुद इंतजाम करता है। हमने कोई सबक ही नहीं सीखा आज तक कि हमको अल्लाह ने पैदा किया है, पालनहार अल्लाह है, जरूरतों तकाजों को पूरा करने वाला अल्लाह है। हम
اللہ کی مانے، اللہ کو اللہ سمجھے، جناب محمد رسول اللہ کا دامن اپنے ہاتھوں سے پکڑے، نبی کے پیچھے پیچھے چلے، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرے۔ دیکھو اللہ کیسے ہمارے تقاضے پورے کرتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے حکموں پہ چلے۔ ہاں ممکن ہے تمہارے جیسا عالیشان محل نہ بنا ہو، ترپال تان کر رہے ہو، رات تو ان کی بھی گزر جاتی ہے جیسے آپ کی گزرتی ہے۔ ممکن ہے آپ کو اس بیڈ پر جس پر موٹے موٹے گدے بچھے ہیں، ریشم کی موٹی چادر بچھی ہے، اس پر نیند نہ آتی ہو، کروٹیں بدلتے ہو، 2-2 بجے رات تک اٹھ کر بیٹھتے ہو، جہاں ذرا سے کھٹکا ہوا وہ ٹارچ مارو، آگے تالا پھر کو دیکھے لا کو کھلا تو نہیں رہے گا، دروازے کو دھکا دے رہے ہو دروازہ کھلا تو نہیں رہے گا، کہیں کھڑ ہوا میں چور تو نہیں آئے گا، بھیا دیکھو یہ آواز کہاں سے؟ پوری رات بے چینی میں گزرتی ہے، لیکن جو ترپال کے نیچے سو رہا ہے، وہ چھپر کے نیچے جو سو رہا ہے، دیکھو کتنی گہری نیند سو رہا ہے۔ وہ تو یہ سوچ کے سو رہا ہے کہ یہ رکھے ہی کہاں ہے تو بھائی ہو لے لیا، ہے یہی پلیٹ ہے پلاسٹک کے، لے جاؤ، 1 روپے پلیٹ وہ پھینکو کھائے والی روزانہ لے آوا کربا، دن بھر دوپہر میں کھائیبا، شام کا کھائیبا، شام کا پھینک دے با، جاؤ۔ کیا ہے اس کے پاس؟ زندگی تو اس کے بھی گزر رہی ہے۔ اور آگے بڑھ کے دیکھو، زندگی اگر گزارنے ہی کے لیے دنیا میں آ تو کتے کی بھی زندگی گزر رہی ہے، کیا وہ بھوکا سوتا ہے؟ ہمارے وہاں، آپ کے وہاں، ان کے دروازے جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، دم ہلاتا رہتا ہے، جہاں کو نکلتا ہے بولتا ہے، دم ہلاتا ہے، محبت ترس آ جاتی ہے آدمی کو، ایک روٹی لا کر کے اس کو کھلا دیتا ہے، پیٹ تو اس کا بھی بھر رہا ہے۔ ہم دنیا میں پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا میں اللہ کے نظام کو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اس فرض میں کمی ہوگی اللہ برکتیں ختم کر دے گا، اس فرض کو پورا کریں گے، کم کمائیں گے، اللہ برکت زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، ہم نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ایمان والوں، مکمل طور پر ایمان میں داخل ہو، مکمل طور پر۔ 12:30 بجے کیا مطلب ہے مکمل طور پر ایمان میں داخل ہونے کا؟ مکمل طور پر ایمان میں داخل ہونے کا مطلب یہ کہ اپنا تن من دھن سب کچھ ہم اپنے اللہ اور اپنے نبی کے تابع کریں۔ دولت وہاں خرچ کریں جہاں اللہ کہے، دولت وہاں خرچ نہ کریں جہاں خرچ کرنے سے اللہ نے اور نبی نے منع فرمایا ہے۔ محض لوگوں کی تعریف کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں کی چاپلوسی کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دولت نہ خرچ کی جائے۔ حقیقی ضرورت کے وقت خزانوں کی منہ کھول دو، اور اگر بے ضرورت چیز ہے تو اس کو فری میں لے کر کے بھی اپنے گھر نہ ہو، جو ضرورت کی چیزیں ان کو لو۔ ایک آدمی بازار جاتا ہے، لیکن 5 روپے 2 لوکی نہ لو، 2 لوکی، ہاں اگر خرچ ہے تو 4 لوکی لے لو، مگر یوں سوچ کے نہ لو کہ 5 روپے کی 2 لوکی کیا ہوگی دوسری لوکی، 1 لوکی لو، چاہے 2 روپے دے چاہے 3 روپے کی دے، لے جاؤ۔ اب گھر میں جانو کا ارے 5 روپے 2 لوکی رہن لے آئے، ارے وہ ایک رکھے رکھی خرابی تو ہو جائے گی، آخر کوڑے میں پھینکنا پڑے گا۔ اچھا یوں تم سے ہوئی ہے نا کہ پڑوس میں پوچھ لو کہ اگر لوکی کی سبزی پکاؤ تو ہم بھیج دیں، سڑ جائے منظور ہے، دینا منظور ہے۔ آج یہ مصیبت بھی ہمارے گلے لگ گئی۔ ایک وقت تھا مسلمانوں کا مزاج یہ تھا کہ اگر ایک مسلمان کی دکان پر بقدر ضرورت اس کی بکری ہو چکی ہے
اور سامنے والے کی دکان پر ابھی ایک بھی گراہک نہیں آیا، 12 بج گئے، آدھا دن ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد جب کوئی خریدار آتا تھا تو کہتا تھا بھیا جاؤ ہوا سامان لے لو، جاؤ۔ کوئی بیچارے بھی صبح سے ابھی تک کی بکری نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی بکری کرا دی ہے کہ ہمارے گھر والوں کا خرچہ چل دی ہے، جاؤ اس کے پاس لے لو۔ لوگ وہاں چلے جاتے۔ آپ لوگ لکھنؤ جاوا کرت ہوئی ہو، جب لکھنؤ جاتے ہو تو کبھی نہ کبھی امین آبادوں سے گزرے ہوئی ہو۔ کپڑے والی دکانوں پر ہر دکان پر 2 3 نوکر، جن میں کچھ مرد اور کچھ عورتیں، صرف ان کا یہی کام ہے کہ جو ادھر سے نکلے، آئیے بھائی صاحب، آئیے ساڑی لیجیے، آئیے بہن جی آئیے، بہت اچھے سوٹ۔ کیا مطلب ہے؟ دوسرے کی دکان پر نہ جانے پائے، صرف سودا خریدے ہماری دکان سے۔ یہ کھاتے ان کا تنخواہ دی جاتے، کھینچ کے لاؤ ان کا، پکڑ کے لاؤ ان کا، خوشامد کر کے لاؤ، جیسے بھی آؤ ویسے لاؤ، فلانے دکان پر جانے پائیں۔ اور اگر فلانے دکان پر جا رہے ہیں تو وہاں جا کے آڑ میں کھڑے ہو کے دیکھو کہ ساڑی کب تک بتائیں۔ جب نکلیں تو پھر لے کے آؤ، ہم سے بتاؤ، 200 بتے نہیں کہ بھائی 190 روپے دے دو، چلو بات ختم کرو۔ اسی لیے باقاعدہ نوکر رکھے جاتے کہ دوسرے کی بکری نہ ہو۔ جب سے یہ صفت اور یہ مزاج ہمارا بنا ہے تو ہماری دکانوں پر بکری تو اب 10 ہزار 20 ہزار کی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے برکت نکال دی۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، لہذا ہم اپنے آپ کو، ہمارے بزرگ بھی، ہمارے جوان بھی، ہماری ماں بہنیں بھی، ہر معاملے میں سب سے پہلے یہ معلوم کریں کہ اس سلسلے میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ جو اللہ کا حکم، جو نبی کا طریقہ، اس کے مطابق ہماری شادی ہو، ہماری غمی ہو، ہماری خوشی ہو، سب کچھ اسی کے مطابق ہو۔ اب دیکھو آج کل شادیاں مصیبت بنتی جا رہی ہیں، ہے ایسا کہ نہیں بتاؤ؟ اچھا آپ لوگوں کو کچھ احساس ہے کہ نہیں ہے؟ مگر اگر احساس ہے تو کس کو ہے؟ اس کو جس کے پاس اتنے پیسے ہیں، 5 بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، اپنے ماں باپ کے سینے پر بیٹھی ہوئی ہیں، غربت کی وجہ سے ان کے گھروں میں کوئی رشتہ لانے والا نہیں، ماشاءاللہ حسین ہیں، خوبصورت ہیں، قد اچھا ہے، لکھی پڑھی ہیں، سگھڑ ہیں، سلیقہ مند ہیں، مہذب ہیں، پردہ کرنے والی ہیں، نمازی پرہیزگار ہیں، سینہ کاٹنا بھی جانتی ہیں، لیکن مال نہ ہونے کی وجہ سے ان حسین اور خوبصورت لڑکیوں سے نکاح کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا ہے۔ مال کے چکر میں کالی کلوٹی لے آئیں گے تو 4 پہیا مل جائے، وہ چمکے، بیوی چمکے چاہے نہ چمکے۔ نکاح کار کے ساتھ میں ہو رہا ہے، نکاح 4 پہیا کے ساتھ میں ہو رہا ہے، نکاح موٹر سائیکل کے ساتھ میں ہو رہا ہے، یہ اچھی کمپنی کی ہو، بیوی چاہے جو ان کمپنی کی ہو۔ یہ مزاج بنتا جا رہا ہمارا لکھے پڑھے لوگوں کا۔ برا مت مانیے گا اگر کوئی ایسی بات ہو، ایک سے ایک لکھے پڑھے ماشاءاللہ دین کا کام کرنے والے، 2 3 حج کیے ہیں، لگاتار دھکا دھک عمرے کر رہے ہیں، اپنی بہو کا لے گئے، اس کے بعد میں پوتی کا لے گئے، اس کے بعد میں نتنی کا لے گئے، اس کے بعد میں ان کا لے گئے، اس کے بعد میں ان کا لے گئے، 10 لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن جب کسی گھر میں رشتہ لے کر کے جائیں گی تو آدمی تو باہر رہتے ہیں، عورتیں اندر جاتی ہیں۔ آدمی تو ایک مرتبہ اگر چاہے تو لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، اور جب ناشتہ پانی کے لیے کبھی پانی لائے گی کبھی چائے لائے گی بس، لیکن عورتیں تو مستقل گھر کے اندر رہتی ہیں۔
ابھی وہ گھر کے اندر ناشتے نہیں کر رہی ہیں، ایک ایک چیز کا موٹی والی اینک لگا کے دیکھ رہی ہے، گھر کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے۔ اب بیٹیا ان کے فاطمہ کا ابو کا کچھ کھیتے ہوئے تھے، ہاں کھیت ہے، کتنا ہے، ارے 15-20 بیگھے ہے، گاڑی واڑی کہیں دو گاڑی ہے، 2 لڑکے ہیں، دونوں لڑکوں کے پاس اپنی اپنی گاڑی ہیں، پورے حال احوال معلوم کر لیتے۔ وہ اگر نہیں پسند ہے تب وہ فون کریے، حاجی صاحب لڑکی بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، ان کا اچھی لگی لیکن لڑکے کا نہیں پسند ہے۔ نکاح کے بعد میں بیچارہ کرے گا، بھاگا بھاگا پھرت ہے، ابا سمجھاوے کھاتی پیچھے پیچھے لاتے ہیں، بھیا اگر کچھ ہوئی ہے تو 4 پہیا گئی، 4 پہیا گئی، کچھ بھوا بھیا 4 پہیا گئی، تو سارا دہیج کا سامان گوا، وہ اپنے یہی چکر میں اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دی اور اپنی بہو کی زندگی برباد کر دی، صرف مال کے چکر میں، صرف مال کے چکر میں۔ اور اگر اندر حجن پتہ لگئی جو دو عمروں کر چکی ہیں، وہ بات میں یہو کہتے ہیں ہمارے حاجی صاحب بہت نیک ہے ماشاءاللہ، او کا ہم کا 3 حج کروئے ہیں، 10 عمرے ہمارے 11ویں عمرے کی تیاری ہو رہی ہے، اور ادھر حاجی صاحب حجن کی تعریف کرتے ہیں، ہماری حجن ہماری قسمت آج جو ہم کا مل گئی، انہیں کی بدولت 4 حج کیے ہیں، اور پھر جا رہے ہیں 10ویں عمرے۔ ارے بابا تم سے کو پوچھا ہے 4 کیے ہو کہ 6 کیے ہو، کب جائیو کب نہ جائیو، تم کا کچھ کو پوچھا ہے تم سے آخر، مگر یہ اپنا روب اور اپنے دبدبہ ڈالے کے لیے کہ ہمارا اثر قائم ہو جائے۔ اس کے بعد میں جہاں ناپسند اگر ان کے حساب سے اگر خاطر مدارات نہیں بھائی، جو ان کا یوں اندازہ ہوا کہ یہاں ڈھول والا پول والا معاملہ ہے کہ اندر کچھ نہیں ہے، تو حاجی صاحب سے کہتے ہیں حاجی صاحب ہاں بتاؤ، کہیں چلو سب جاہل آئیں، لڑکی کچھ پڑھیں نہیں، اندازہ لگاؤ ذرا جس وقت ہم اپنی لڑکی کا نکاح کرتے ہیں اور 1 نمبر کا دہیج اس کے سجا دیتے ہیں شامیانوں کے نیچے، ساری چیزیں شامیانوں کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں، ہمارے رشتے دار، ہماری سگی بہنیں، ہماری سگی پھوپھیاں اور خالہ، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے آہ کرتی ہے کہ میری 5 بیٹیاں ہیں، کون آئے گا میرے گھر میں، میرے وہاں تو صبح پکا ہے تو شام کو نہیں، شام کو ہے صبح نہیں، اتنا جہیز میں کہاں سے لاؤں گا جو اپنی بیٹی کو دے پاؤں۔ اب یہ بتاؤ جب آہ نکلے گی کسی مظلوم کے منہ سے تو تم اگر سونے کا ہیلی کاپٹر بھی اس کو دے دو گے تب بھی اس کی زندگی میں خوشی نہیں آ سکتی تمہاری بیٹی کی زندگی۔ اس لیے اپنے نکاح سادے انداز میں کرو۔ لوگ تو یہ بات کہتے ہیں کہ بھیا ہم تو چاہتے ہیں کہ مسجد میں نکاح ہو جائے، 4-5 باراتی آ جائیں، مسجد میں نکاح ہو جائے، بات ختم، مگر بھیا کو سنتے نہیں ہیں۔ بھیا سنے تو کیسے سنے، کوئی تمہاری بات سنے تو کیسے سنے۔ 2 سال پہلے اپنے پوت کا بیاہ کیو تو لکھپتی کی یہاں سے کیو اور 4 پہیا دھیرے سے باہر کھڑی ہے، تو پوت کے بیاہ میں تم کا مسجد نہیں دکھائی دی، اور پوت کے بیاہ میں تم کا اجتماع نہیں دکھائی دیا، اور پوت کے بیاہ میں تم کا کم آدمی نہیں دکھائی دیے، کب جو جتنا لاؤ اتنا لاؤ، جتنا ہوئے لاؤ۔ اب بٹیا کے ٹائم پر اجتماع میں نکاح ہو جائے، بٹیا کے ٹائم پر مسجد میں نکاح ہو جائے۔ جب پوچھیں بھیا براتی کتنے آئی ہو، ارے کہ بھیا ہم کو روک نہ پیبا، ہم پوری صحیح تعداد بتانے پہ بعد 250 آویں 300 آویں، اب ہیا کہا تو براتی 10-5 بھیا آ جاتے، کوئی اتنا بٹیا نہیں پڑتی۔ اسی طریقے سے تم نے بھی گھر اٹھونا ہوتا،
اپنے بیٹے کے نکاح کے وقت تم نے بھی گھر ڈھونڈا ہوتا، کسی دکھیاری کا، کسی غریب کا، اپنی سگی بہن کا، لیکن وہ غریب ہے، وہاں سے نہیں کرو گے، کچھ ملے گا نہیں۔ ہماری خالہ کی بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ، سب کچھ ہیں، گھر میں پیدا ہوئی، سب جانتے ہیں کیسا عیب ہے، کیسا مزاج ہے، کیسی ہیں، کیا کرتی ہیں، کتنا پڑھی ہیں، کتنا لکھی ہیں، سب کچھ ہے، نہیں کریں گے، کیوں؟ غریب ہیں، دیں کا کیا دیں گے؟ جاؤ پھر لے اور کے ساتھ میں جوتے وائے نہیں کھائے کھاتی۔ ابھی مولانا سمیر صاحب نے واقعہ سنایا، جب دل چیر کے اس نے نکالا ہے اور ٹھوکر لگی ہے، اس وقت بھی ماں کی محبت کم نہیں ہوئی، اس دل سے آواز آئی کہ بھیا چوٹ تو نہیں لگی۔ یہی حال ہے، چھوٹے چھوٹے لڑکے، اماں ابا دونوں جنے بیٹھے ہیں، اماں لڑکے سے کہ بھیا جا ابا کے گلے پڑ مار، جا 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 دوڑ کے، وہ آواز چٹاک سے رکھا، ابو کھیسے کاڑھے لگے کہ بہت بدماش ہوئی گو مارے لگا۔ اب ابا بدلہ لے کھا تو اسے کہ بھیا جا جا اماں کے گلے پڑ مار، اماں جھوٹے نوچ، بس وہ آواز بات پکڑ کو نوچے لگا۔ اماں کہا لگے بہت شریر ہوئی گواہی۔ ہاں آج بچپن کی لپڑ کھا کر اگر تم خاموش ہو گئے تو تیار رہو بڑھاپے میں جوتوں جھپڑ کھانے کے، کیوں؟ عادت پڑ چکی، بچپنے سے مار رہا ہے۔ اگر گالی دیتا ہے تو باپ کھڑا سن رہا ہے، اور کے بعد میں کہا کہ دیکھو سروں کا بتا بھرتے ہیں، گالی دیکھو کیسی وقت ہے۔ ہاں تو پھر اگر یہ کہا ہے تو بڑے ہو کر گالیاں سننے کے لیے تیار رہو، عادت پڑ گئی۔ بچے کا مزاج اچھا ہو، بچے کی عادتیں اچھی ہوں، اس کے لیے ہماری شریعت نے ایک نظام بنایا ہے۔ بچہ جب پیدا ہو 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے۔ بچہ جب پیدا ہو تو مزاج اچھا ہو، اس کے لیے شریعت نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت رکھی۔ ماں کے پیٹ میں تھا نا ابھی تک، کوئی آواز نہیں سنی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا دماغ بالکل سادے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، کچھ نہیں لکھا ہوتا ہے دماغ میں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ نہلانے کے بعد، دھلانے کے بعد، کپڑا پہنانے کے بعد سب سے پہلے اس کے کان کے ذریعے سے اس کے دماغ تک جو پہلی بات پہنچے وہ اللہ اکبر کی صدا ہو کہ میرے بیٹے سن لے، دنیا میں جب آیا ہے بڑی بڑی چیزیں دیکھے گا، کلکٹر کے درخت دیکھے گا، املی کے درخت دیکھے گا، ہمالیہ پہاڑ دیکھے گا، یہ لمبا چوڑا بہتا ہوا سمندر دیکھے گا، یہ اونچا آسمان دیکھے گا، یہ چمکتے ہوئے چاند سورج ستارے دیکھے گا، یہ پھیلی ہوئی زمین دیکھے گا۔ لیکن کسی چیز کو بڑا نہ سمجھنا، اگر کوئی بڑا ہے تو صرف اللہ بڑا ہے۔ پہلا پیغام اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ میں پہنچا رہا ہے، کیوں؟ تاکہ مزاج بگڑنے نہ پائے، عادتیں بگڑنے نہ پائے، عادتیں اچھی رہیں۔ داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت۔ اب اگر کوئی آدمی آپ سے سوال کرے کہ اذان کاہے دی جاتی ہے؟ اب بھائی تو پیدا ہوا ہے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ عمر، نہ بھائی اماں کا پہچانے، نہ ابا کا پہچانے، نہ دادی کا، نہ دادا کا، نہ نانی کا، نہ نانا کا، نہ روزہ جانے، نہ نماز جانے، نہ حج جانے، نہ کچھ جانے، تو اذان کیوں ہو رہی ہے؟ تو سنو، اب زیادہ آنا جانا نہ رکھو بھائی، 10-15 منٹ اور بیٹھے رہو، بس بات مکمل ہو، ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ چاہے آپ ادھر ادھر دیکھو اور چاہے کوئی آوے بار بار اور آپ بار بار جائے، جتنی ضرورت کا سامان ہے پہلے نے باہر رکھ لیا کرو۔ تو اذان کیوں دی جاتی ہے؟ ہر نماز کے لیے دنیا میں اذان، لیکن نماز جنازہ کے لیے ہے کوئی اذان بھی ہے؟ نماز جنازہ پڑھی جاتی کہ نہیں پڑھی جاتی؟
اذان دی جاتی ہے. ہاں وہ بات الگ نہیں کہ ظہر کے بعد نماز جنازہ ہو، عصر کے بعد نماز جنازہ ہو، تو وہ جو اذان ہوئی ہے نماز جنازہ کی تھوڑی وہ ظہر کی نماز کی ہے، وہ عصر کی نماز کی ہے، مغرب اور عشاء کی نماز کی ہے. اسپیشل کوئی اذان نہیں ہے نماز جنازہ کے لیے. اللہ نے پہلی اذان دلوا دی، اقامت دلوا دی. کہ سنو بھیا، اذان اور اقامت میں جتنا وقت ہوتا ہے بس اتنی تمہاری زندگی ہے، سنبھل کے گزارے ہو. اب جتنا ہمارا جسے بڑھا دے باپا ٹکتا نا، مگر سمجھو یہی کہ بہت مختصر زندگی کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، لہذا اس مختصر زندگی کو ایسے کام میں لگاؤ کہ کل اللہ دیکھے تو اللہ بھی خوش ہو، نبی دیکھے تو نبی بھی خوش ہو، صحابہ دیکھے تو صحابہ بھی خوش ہو، بڑے پیر صاحب دیکھے وہ بھی خوش ہو، معین الدین اجمیری دیکھے وہ بھی خوش ہو، صابر شاہ کلیری دیکھے وہ بھی خوش ہو، نظام الدین اولیاء دیکھے وہ بھی خوش ہو، امیر خسرو دیکھے وہ بھی خوش ہو. اللہ کے ولی، صحابہ کرام، بزرگان دین، خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، آپ کے خلفاء، اور خود اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے جب ہم کو دیکھے تو ہم کو دیکھ کر کے خوش ہو. ان کاموں کے لیے دنیا میں مختصر زندگی دی گئی. 8 سوال اس دنیا کی زندگی میں، 8 سوالوں کے جوابات تیار کرنا ہے. کئی سوال؟ کہلے ہوئی دفعہ میں یاد رہا ہے 8 سوال. 3 سوال قبر میں اور 5 سوال قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو. قبر کے 3 سوال. جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے، پٹڑے رکھ دیے گئے، مٹی دے دی گئی، تو مٹی دینے والے ابھی قبر کے پاس سے ہٹے نہیں ہیں، اس سے پہلے منکر نکیر آ جاتے ہیں. دفن چاہے دن میں کیا جائے چاہے رات میں کیا جائے، لیکن جب منکر نکیر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبر میں پھر واپس کر دیتے ہیں. فرشتہ آ کر جگاتا ہے، اٹھو بھیا اٹھو، اٹھ کر کے بیٹھتا ہے، کفن کھسک کر یہاں آ جاتا ہے. جب اٹھے گا تو یہ محسوس ہوگا کہ سورج ڈوب رہا ہے. سورج مغرب سے پہلے دیکھا ہے نا کہ آہستہ آہستہ سورج ڈوب جاتا ہے. چاہے دن میں دفن کیا جائے، چاہے رات میں، چاہے صبح، چاہے شام کو، چاہے ظہر بعد، چاہے عصر بعد، چاہے جب دفن کیا جائے، قبر میں جب جاگے گا تو اس کو محسوس ہوگا کہ سورج ڈوب رہا ہے. اب فرشتہ سوال کرے گا من رب کا. پہلا سوال من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ دنیا میں تم نے کس کو اپنا رب مانا؟ کس کے آگے روئے؟ کس کے آگے گر گرائے؟ کس سے فریادیں کی؟ کس کے آگے جھکے؟ کس کو سجدہ کیا؟ کس کی عبادت کی؟ اور انہی تمام چیزوں کو بتلانے کے لیے ایک روٹین، ایک نظام ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اس امت کو دیا ہے. وہ نظام جانتے ہو کیا ہے؟ کسی بھی مشکل اور مصیبت میں صرف اللہ کو پکارو. ٹھوکر لگے یا اللہ، زینے پہ چڑھنا ہو یا اللہ، زینے سے اترنا ہو یا اللہ، سائیکل پہ بیٹھو یا اللہ، اگر وہ دعا یاد ہے تو دعا بننا یا اللہ، بیت الخلاء میں داخل ہو دعا پڑھو، نہیں دعا یاد ہے تو یا اللہ، نکلو تو یا اللہ، بس کھانا کھاؤ تو بسم اللہ، پانی پیو تو بسم اللہ، کپڑے پہنے تو بسم اللہ، گھر سے نکلو تو بسم اللہ. جو کچھ کرو قدم قدم پر اللہ کی زندگی میں ایسی رٹ لگاؤ، ایسی رٹ لگاؤ، ایسی رٹ لگاؤ کہ قبر میں جب فرشتہ سوال کرے من رب کا تو اس سے کہہ دو بھیا 62 سال کی عمر تک جس اللہ کو نہیں بھول پایا تو کیا قبر میں آ کے بھول جاؤں گا؟ میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے. لیکن برا نہ مانو بھیا، ٹھوکر ہی لگتی ہے. کوئی بڑا سامان، وزنی سامان اٹھانا ہوا تو نئے نئے نعرے، نئے نئے نعرے. ہماری بات سمجھے، کوشش کیو.
اسی بات کی بنیاد پر کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے، یہ لوگ رسول کو نہیں مانتے۔ ارے سیرہ چین دیکھو آ کر ہمارا، اور اپنا سیرہ چینو۔ کہتے تو ہو نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن پہلے پکڑو، بعد میں یہ بات کہو۔ قدم قدم پر تو چھوڑے پڑے ہو، اذان ہو رہی نماز کے لیے جان لے رہی ہو۔ ہمارے وہاں ہماری دکان کے سامنے کھجور والا ٹھیلا لگا تھا، کھجور وجور بیچتا ہے۔ تو ہمارے ایک دوست حاجی اشتیاق صاحب ہیں، ان کی لڑکی کا نکاح رہا تو کھجور وغیرہ لینا رہا ہے۔ جب گئے تو ان سے کہا لگا چاہو ہم کا تو جانا تھے کہ پکے وہی مل گیا بہرحال۔ ان سے کہا لگا حاجی صاحب ہم لوگ سچے عاشق رسول ہیں، تو ہم کہنے ہاں ماشاء اللہ، یہ بات صحیح کہا ہے حاجی صاحب، سچے عاشق رسول۔ اس لیے کہ جو شخص سچے عاشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے، آپ صبح سے شام تک کے ٹھیلے کے پاس کھڑے رہو حاجی صاحب، دیکھو اذان کے بعد میں نماز پڑھے جائے، ہم کہیں یہی پہچان ہے، بس اٹھا سے رہی گی۔ ارے سچے عاشق رسول کی پہچان تو یہ ہے کہ اس کا ایک قدم بھی نبی کی سنت کے خلاف نہ گزرے، وہ ہے سچا عاشق رسول۔ پہلے حج کرنے کے لیے لوگ قافلے میں جاتے تھے، ایک قافلہ حج کے لیے جا رہا، دیکھو ہم بتلا رہے ہیں عاشق رسول کون ہے۔ ایک قافلہ حج کے لیے جا رہا، واقعہ لمبا لیکن ہم 2 منٹ میں سنا دے بھائی مختصر کر کے۔ ایک شہر میں آ کر کے قافلہ روکا، ایک بوڑھی عورت کو ایک حاجی صاحب نے دیکھا کہ بغل میں چھری اور کپڑا دبائے اور جا رہی ہے کدھر؟ جہاں سارے لوگ کوڑا کرکٹ اور مرا ہوا جانور پھینکتے ہیں۔ یہ پیچھے پیچھے چلے گی، آخر یہ بڈھی عورت کیا ہے، کوئی بھٹیاری تو نہیں ہے جو کسی مردار کا گوشت لا کر اس کی بریانی پکا کر سڑک کے کنارے لوگوں کو بیچ بیچ کر کے کھلاتی ہو؟ ان کے اندر تجسس پیدا ہوا، پہنچے اس کے پیچھے پیچھے آڑ میں تو دیکھا کہ وہ عورت ایک مرے ہوئے جانور کے پاس پہنچی اور ادھر ادھر ایسے ایسے دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چھری نکال کر اس نے گوشت کا ایک لتھڑا کاٹا اور اسی رومال میں لپیٹ کر بغل میں دبا کر چل چل۔ اب یہ پھر پیچھے پیچھے گئے، ایک دروازے پر وہ اپنے گھر پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی تو اندر سے اس کی لڑکیوں کی آواز آتی کہ اماں آج کچھ لے کے آئی ہو کہ آ جاؤ، خالی ہاتھ آ جاؤ، آج کچھ لائی ہو؟ 4 دن ہوئے گئے ہیں اماں، حلق کے نیچے لقمہ نہیں گیا۔ اماں نے روتے ہوئے کہا کہ ہاں ہاں بیٹیا کھولو دروازہ، میں آج وہ چیز لے کر کے آئی ہوں جس کو مجبوری میں اللہ نے حلال کر دیا ہے، کھولو دروازہ۔ ایک دور سے کھڑے حاجی صاحب سے وہ اندر گئی، جب وہ اندر گئی دروازہ بند ہو گیا تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس بوڑھی عورت کی آواز آئی کہ بھیا کس دروازے پہ دستک دے رہے ہو؟ یہاں تو 4 دن سے فاقہ خود پڑا ہوا ہے اور آج اپنی بچیوں کا پیٹ بھرنے کے لیے میں مردار کا گوشت لے کر کے آئی ہوں، اگر تم کو وہ کھانا منظور ہو تو بیٹھو۔ انہوں نے کہا نہیں اماں، آپ دروازے کے پاس آئے۔ وہ دروازے کے پاس آئے اور کہنے لگی بھیا کون ہو؟ تو کہا کہ ہم ایک اجنبی مسافر ہیں، حج کے لیے جا رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ آپ ادھر جا رہی تو ہمارے اندر تجسس پیدا ہوا، ہم آپ کے پیچھے پیچھے گئی، ہم نے آپ کو گوشت کا لتھڑا کاٹتے ہوئے دیکھا، گھر تک آتے ہوئے دیکھا، بات بتلائیے اپنا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگی بیٹا ہم لوگ سید لوگ، سید سید جانتے ہو کس کو کہا جاتا ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں کو، جن کے لیے اللہ نے زکوٰۃ حرام کر دی ہے۔ کوئی زکوٰۃ کسی سید کو نہیں دی جائے گی، زکوٰۃ میل ہے مال کا۔ نبی کے جو احسانات ہم پر ہیں ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی سید مل جائے اصلی سید تو اس کے پیر دھل کر کے پیو گے تو ستارہ مقدر چمک جائے۔ کہا بیٹا ہم سید لوگ ہیں، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، 4 بیٹیاں چھوڑ کر گئے، آج 4تھا دن ہے، اس لیے مردار کا گوشت لائیں۔
کہنے لگی اماں اس کو پھینک دیجیے. واپس آئے جہاں قافلہ رکا تھا. جو سامان کھانے کا تھا، جتنے پیسے تھے، سارے پیسے انہوں نے پیٹ پر لاد کر غلہ پانی سب اس گھر میں پہنچا دیا. بوڑھی بہت خوش ہوئی، دعا دی. اس کی لڑکیوں نے، 4 لڑکیاں، چاروں لڑکیوں نے مختلف دعائیں دی. ایک لڑکی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ حج کی شکل میں عطا فرمائے. اب حاجی صاحب چلے آئے، قافلہ روانہ ہو گیا. قافلے والے تمام کہتے رہے چلیے میرے ساتھ، چلیے میرے ساتھ. کہنے نہیں آپ لوگ جائیے، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا ہوں. جب میں نے اللہ کے نام پر سب کچھ دے دیا ہے، میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہے، تو میرا یہاں گزر کسی طریقے سے ہو جائے گا، لیکن میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا ہوں. قافلہ گیا، قافلہ گیا اور حج کیا. حج کر کے قافلہ واپس آیا تو ایک صاحب آئے، سلام دعا کے بعد مکہ لگے. ہمیں واہ بھیا کمال کرتی ہو، یا روپین کی تھیلی بیگ ہم کا دیے رہا پھلا جگہ پر اور لوٹ کے ہم کا دکھائی نہیں دی ہو یار. تو کہنے میں کہا کہہ رہے ہو، ہم تو یہ نہیں دے رہے. ہمیں کہ ان پر زیادہ باتیں نہ کرو. ایک دوسرے حاجی صاحب ہے کہ کہا بات ہو، کہا معاملہ؟ کہ نہیں تو کوئی پیسے ہم کا دین رہا ہوا حتیم کے پاس کھڑے رہا. تو کہنے لگا کہ پیسے روکو تھوڑی دیر، ابے ہمارے لوٹ کے غائب ہو گئے اور اس کے بعد میں آپ کہا تھے ہم حجے کریں گے. ہمیں کہیں کیسی باتیں کرے تو زمزم ہم اور تم دونوں جنے ساتھ میں کھڑے ہو کے نہیں پیا رہا. تیسرا آئے کہا تھا میں طواف ہم تم ساتھ میں کیے ہیں. چوتھا کہتے صحیح ساتھ میں کیے ہیں. جتنے لوگ قافلے میں ہیں ہر آدمی آ کر کے گواہی دے رہا کہ فلاں جگہ ساتھ میں گئے، فلاں جگہ ساتھ میں گئے. ارے حضور کے روزے پر تم ہمارے ساتھ میں سلام پڑھے ہو، اور جنت کی تیاریوں میں تم نے نماز پڑھی، جنت البقیع گئے ہمارے ساتھ میں گئے. سارے لوگ ابھی بیچارے بہت پریشان ہیں کہ حقیقت ہم نہیں گئے، اور یہ نئے نئے حج کر کے آ رہے ہیں، یہ بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. ماجرا کیا ہے؟ رات میں جب سوئے عشاء کی نماز پڑھ کر، ہاں تو یہ قسمت بھی ہر آدمی کی الگ الگ ہوتی ہے. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھیا تم نے حج کیا ہے، اس پر ہم کتنے گواہ پیش کریں، اور تم کو اب تک یقین نہیں آ رہا ہے. سنو، وہ ہمارے خاندان کی تھی، یتیم مسکین تھی. تم نے جب اتنی بڑی قربانی دی، اپنا حج ملتوی کیا، سارا سامان اٹھا کر ان کو دے دیا، تو اللہ نے ایک فرشتے کو تمہاری شکل دی. یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں، وہ تم نہیں تھے، وہ ایک فرشتہ تھا، فرشتہ جس کے چہرے پر اللہ نے ہاتھ پھیر کر کے تمہاری شکل کر دیا. وہی وہاں پر سب کچھ سب کو ملا تھا جو سارے لوگ کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ وہاں تھے، ہمارے ساتھ وہاں تھے، ہمارے ساتھ وہاں تھے. اور جو کچھ تم نے قربانی تھی وہ روٹیوں کی شکل میں اللہ نے اس کا بہترین بدلہ تم کو عطا کیا. دیکھو اصل چیز یہی ہوتی ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرو. یا پر عمرے پر عمرہ اور حج پر حج اور 2,000 کی بھیڑ 52 ماہ اور بہانے سے ختنہ کر رہے ہیں. 2,000 آدمی بلا لین، ناشتے پر ناشتے، شاہی ٹکڑے، 10 میل کا گوشت، 5 میل کے چاول، کوئی نہ کوئی بہانے سے ہر سال کئی لاکھ روپے برباد کر رہے ہیں. لیکن ان کی سگی بہن ان کا بہنوئی معذور ہے. سگی بہن دوسرے کے گھروں میں جا کر برتن باندھ کر اپنے شوہر کا علاج کر رہی ہے اور اپنے بیٹوں کا پیٹ پال رہی ہے. لیکن یہ حاجی صاحب جو حج پر حج اور عمرے پر عمرہ کر رہے ہیں، ان کو اپنی بہن کا ذرہ برابر خیال نہیں آتا ہے کہ چلو حج تو ایک مرتبہ فرض تھا، ایک مرتبہ حج کر لیا، فرض ادا ہو گیا، اب اگر تمام کاموں سے فرصت مل جائے تو پھر آگے دیکھا جائے گا. ہم تو ہندوستان میں رہتے ہیں، مکے مدینے سے بہت دور ہیں، 10,000 کلومیٹر ہے. ہمارے آقا علیہ السلام مدینہ شریف کے اندر تشریف فرما تھے، وہاں سے مکہ 500 کلومیٹر.
لیکن پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر چاہتے تو ہر سال حج کرتے, کوئی دقت نہیں, کوئی پریشانی نہیں تھی. 500 کلومیٹر کا سفر کون زیادہ سفر ہوتا ہے, لیکن نہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حج کر کے امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دی. بس ایک حج فرض ہے, اس کو ادا کر لو, فرض سے سبکدوش ہو گئے ہو. اب اگر تمہارا دوبارہ حج کرنے کا دل چاہتا ہے تو ذرا اپنے خاندان میں پاس پڑوس میں نظر ڈال لو کہ تمہارے حد سے زیادہ ضرورت مند کوئی ہے تو نہیں, لہٰذا وہ حج کے پیسے حج نہ کرو, وہ اتنے حج کے پیسے لوگوں کے اندر تقسیم کر دو. ان کی غربت دور ہو جائے, بیماری دور ہو جائے, ان کا رکا ہوا آپریشن ہو جائے, رکی ہوئی ضروریات پوری ہو جائے. قسم خدا پاک کی, اس حج کے اندر تو ریاکاری ہو سکتی تھی, لیکن اگر اپنے حج کو قربان کر کے اور اپنی یہ رقم تم ضرورت مندوں پر تقسیم کرو گے تو اللہ کے وہاں تمہاری یہ نیکی ضرور قبول ہوگی. اس لیے محترم بزرگوں دوستو, رسم و رواج کو ختم کرو, مکمل طور پر دین میں داخل ہو. نہ کہو کہ ہمارے خاندان میں آج تک یہ ہوتا چلا آیا. ایک صاحب آئے مسئلہ پوچھے کہ مولانا صاحب, ہم کہنا بھی یہ بتاؤ کہیں کہ لڑکے ختنہ کب ہونا چاہیے؟ تو ہم کہیں ان کی صحت کے اوپر ہے. اگر ماشاءاللہ لڑکا توانا تندرست ہے تو 1 ہفتے کے بعد میں ختنہ ہو جائے, اور اگر کمزور ہے تو ذرا اس کی صحت کا انتظار کر لو, 15 دن لگ جائے, 20 دن لگ جائے, 22 دن لگ جائے تو ختنہ کرو. کہنے ہمارے خاندان میں تو جب 5 سال کا ہوتے تب ہوتے, تو ہم کہیں بھیا تو بڑی مرضی کی بات ہے, چاہے نبی کی بات مانو چاہے خاندان کی بات مانو. تم ہم سے پوچھو جو کچھ صحیح رہا وہ بتا دیں. حقیقت بات یہ ہے کہ بچے کا ختنہ جب کم عمری میں ہو جاتا ہے, نہ ماں کو پریشانی ہوتی, نہ گھر والوں کو پریشانی ہوتی, نہ اس بچے کو پریشانی ہوتی. کہے بس خالی 1 رات باری باری اماں کا, چچی کا, بہن کا جاگنا ہے, کیونکہ پاؤں پکڑے بیٹھی ہے. پاؤں نہ ہالے, پاؤں ہالیں گے دکھے گا, وہ جب دکھے گا تو کھولے گا. 1 رات جاگ لے, مسئلہ آسان. اور جب 8 سال 9 سال کا ہو گیا تو پاون میں ہتھکڑی باندھتے ہو تو ہوئے کھڑا اچکا کر دے, سمجھ گو نا, گلے بنے جا رہا ہے. امام صاحب 2 دن کے بجائے 2 مہینے میں ٹھیک نہیں ہوگا. کوڑی نہیں, چاہے جو لوڑی کا پہنا دو. جب خطرہ ہوتا تو لڑکے کوڑی پہنا دی جاتے, پتہ نہیں کاہے پہ نہیں جاتے. ان کا کوئی علاج آئے یا ان کی دوا آئے. آخر پتھر کے اندر کیا اثر ہے؟ تمہارا یقین قرآن پہ نہیں ہے. جو سنت تم کر رہے ہو, سنت پہ تمہارا یقین نہیں ہے. اگر بچے کی تکلیف زیادہ ہے, سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دو, قل هو اللہ پڑھ کے پھونک دو, قرآن کی جو سورت یاد ہے پڑھ کے پھونک دو. 1 دن 12 بند کی جا رہی ہے, بس تو بیٹھے رہے. ادھر جیسے بیچ میں جگہ ہوتی ہے نا, ادھر والی سیٹ پہ ہم بیٹھے رہے اور ادھر والی سیٹ پہ نوجوان لڑکا بیٹھا رہا ہے, عورت بیٹھی رہا ہے, نقاب اوڑھے, لیکن چکو لیے بیٹھا ہے. چکو سمجھ گئے نا. تو ہم سمجھیں کہ ہو سکت ہے بچہ ابھی چھوٹا ہے, بیوی کمزور ہوئی ہے, تو ایک جھولے میں سیب یا کوئی چیز ہوئی ہے, سوچے سے کہ لا چھوڑی لے جان, رستے میں اگر کہیں تو سیب چھیل کے کھلا دے گا بیوی کا, کوئی بری بات نہیں. ہمارے امام صاحب کا نکاح ہوا ہے, امام صاحب کا نکاح ہوا ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن وہ چھوڑی اس لیے نہیں لے گیا. اب جب وہ تکیہ کے پاس اترے, وہ اترا تکیہ کے پاس اترے لگا, کیونکہ بیوی اتر گئے تو کہا ہم روکیں. ہم کہیں بھیا یا ہم دیکھیں تم بارابنکی سے یہاں تک کے آئے ہو 15-16 کلومیٹر اور چکو لیے ایسے بیٹھے ہو, کیا بات ہے بھائی, کیا معاملہ ہے؟ کہیں لے مولوی ہوئے تو تم کا کچھ پتہ ہی نہیں. ہم کہیں ہاں بھیا یہ کتاب تو ہم لوگوں کا نہیں پڑھائی گئی ہے, یہ کتاب تو تمہارے لوگوں کے پاس لکائے رکھے ہو, مدرسے میں نہیں پڑھائی جاتے, بتاؤ معاملہ کا ہے. تو کہیں کون سی دعوت ہو جموں کو, کہیں کی چھوٹا لڑکا جب گھر سے نکلے تو کے پاس لوہا ہونا چاہیے,
लोहा हो से जमोगो नहीं पकड़त है। तो हम कहेंगे इसका इलाज तो है नहीं, हम इंतजार मरान की शायद तुम संतरा और अमरूद और फल सेब काटे खाते रहोगे। नहीं नहीं यही खाते, अम्मा हमने निकले नहीं दें, कहें भैया चक्कू ले लो तब जाओ इन जमोगो पकड़ ले। तो हम कहें तुम जाहिल, तुम्हारी अम्मा जाहिल है ना। अगर किसी बीमारी से बचना है तो किसी पत्थर में, किसी लोहे में, किसी तांबे में, किसी पीतल में, किसी राने में, किसी स्टील में कोई ताकत नहीं है। अगर उस मर्द को रोकने की ताकत है तो अल्लाह के कलाम में। घर से निकलो 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़कर अपने बच्चे पर दम करो, सूरह फातिहा पढ़कर दम करो। शैतान तो शैतान है, इब्लीस जो उसका बाप है वो भी तुम्हारे नजदीक तक नहीं आ पाएगा, लेकिन यकीन तो है इस बात का। तो पहला सवाल तुम्हारा रब कौन है? चलो बहुत मुख्तसर हो गया, बात मुकम्मल हो जाए। दूसरा सवाल तुम्हारा दीन क्या है? दीन क्या है? दीन का मतलब समझे ना, जितने नबी आए उतने दीन। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, जितने नबी आए उतने दीन। इन तमाम लोगों में हमारे नबी भी एक नबी है। अब कयामत के कब्र में पूछा जाएगा तुम किस दीन पर चलने वाले थे? मूसा अलैहिस्सलाम के, ईसा अलैहिस्सलाम के, किस दीन पर जिंदगी गुजारी? किस दीन पर गुजारी? यहूदी बनकर, ईसाई बनकर, अंग्रेज बनकर, खड़े खड़े मूत कर, खड़े खड़े खाकर, खड़े खड़े पीकर, अपनी दौलत की नुमाइश करके कैसे जिंदगी गुजार के आए हो? बताओ। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर वो रहा है तो उसकी जबान से निकलेगा दीन इस्लाम, मेरा दीन मजहब इस्लाम है, जो सबसे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में लेकर तशरीफ लाए। तीसरा सवाल, इंसान दफन पूरी दुनिया में चाहे जिस खित्ते में हो, चाहे जिस मुल्क में हो, अल्लाह ताला अपनी कुदरत से उसकी कब्र से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर तक जो जमीन का पर्दा है, इस पर्दे को अल्लाह हटा देता है और ये कब्र में लेटा लेटा इसकी निगाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े तक पहुंचाता है अल्लाह ताला। फिर फरिश्ते इशारा करके पूछते हैं मा तक़ूल फी हाज़ा रजुल, ये सामने तुमको दिखाई दे रहे हैं ये कौन है? कौन है? नबी नहीं कहेंगे, न फरिश्ते ये कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह नजर आ रहे इनको पहचान तो नहीं, ये नबी दिखला दे रहे इनको पहचान तो नहीं, ये नहीं कहेंगे। ये जो रसूल तुमको रसूल का चेहरे मुबारक नजर आ रहा है इनको पहचान नहीं, न नबी का नाम, न रसूल का नाम, न किसी का नाम। अम्मा तक़ूल फी हाज़ा रजूल, ए शख्स इनके बारे में तू क्या कहता है, ये कौन है? अब अगर हम सब की जिंदगी अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक गुजरी है, चाहे जूते पहनने में हो, खाना खाने में हो, पानी पीने में हो, कपड़ा पहनने में हो, सोने में हो, जागने में हो, हर चीज में नबी की सुन्नत, हर चीज में नबी की सुन्नत, हर चीज में नबी की सुन्नत, तो कब्र में हम कह देंगे हाँ 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 यही हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनके दीन पर, जिनके मजहब पर, जिनके शरीयत पर, जिनके कुरान पर, जिनके सुन्नत पर हम ईमान लाए और पूरी जिंदगी उनकी सुन्नत के मुताबिक गुजारी है। लेकिन ये जवाब कब होगा? जब नबी की सुन्नत के मुताबिक हम चलेंगे तो कल कब्र में नबी की सुन्नतों की बरकत से हम अपने आका अलैहिस्सलाम को पहचान जाएंगे, ख्वाब में किसी ने देखा हो या न देखा। 5 सवाल कल कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने सामने खड़ा करके, बिल्कुल आमने सामने, बीच में कोई तर्जुमान भी नहीं होगा जो अल्लाह ताला अरबी में बोले उसके बाद में तुमका देहाती में या उर्दू में समझावे, नहीं। कब्र में पहुंचे हर जगह अरबी जबान चलेगी, कब्र में भी तुमसे अरबी ही में सवाल किया जाएगा। मन रब्बुका, कौन है तुम्हारा रब? तुम अरबी जानो चाहे न जानो, तुम्हारी जबान से निकलेगा, सच्चे पक्के मुसलमान बन के गए हो तो तुम्हारी जबान से अरबी ही भी निकलेगा, रब्बी अल्लाह।
ما دینک دین الاسلام ما تقول فی هذا الرجل هذا رسولنا ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا ان شبابی فیما ابلا، جوانی کہاں لگا ہے؟ جوانی آدمی کہا رہے بھیا جوانی تو دیوانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ہو جوانی دیوانی، تم دیوانی نہ بنو. تم کو اگر دیوانہ بننا ہے تو تم جوانی کے دیوانے نہ بنو، تم اللہ کے دیوانے بنو، تم نبی کے دیوانے بنو، تم دین کے دیوانے بنو. ایک ایک سیکنڈ کا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے پوری جوانی کا. ان شبابی فیما ابلا وعن عمری فیما افنا. جو 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال تم کو دنیا میں عمر دی گئی، اس میں تم نے کیا کمایا ہے؟ آؤ حساب کتاب دو. وعن مالی ہی، تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا. آئین اکتسبہ، کتنی کھنچی لگائے ہو مال کمانے میں، کتنی اگلی بگلی مارے ہو مال کمانے میں، کتنی بےمانی کی ہے مال کمانے میں، کتنا کم تولا ناپا ہے مال کمانے میں، کتنی دھوکہ دھڑی کی ہے مال کمانے میں. کیسے کمایا مال؟ آؤ ہم نے نبی کے ذریعے سے تم کو مال کمانے کا طریقہ بتلایا، تم کو مال خرچ کرنے کا طریقہ بتلایا، تم کو جوانی خرچ کرنے کا طریقہ بتلایا، تم کو عمر لگانے کا طریقہ بتلایا. ایک جوانی ہمارے نبی کی ہے، ایک جوانی ہمارے پہلے خلیفہ صدیق اکبر کی ہے، ایک جوانی فاروق اعظم کی ہے، ایک جوانی عثمان غنی کی ہے، ایک جوانی علی مرتضیٰ کی ہے، ایک جوانی حسن حسین کی ہے، ایک جوانی سعد و سعید کی ہے، ایک جوانی طلحہ زبیر کی ہے، ایک جوانی عبد الرحمن ابن عوف کی ہے، ایک جوانی سعد ابن ابی وقاص کی ہے، ایک جوانی ابو عبیدہ بن الجراح کی ہے، ایک جوانی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ایک جوانی عمرو بن العاص کی ہے، ایک جوانی مغیرہ بن شعبہ کی ہے. ان لوگوں کی جوانی کی تقلید کرو، اللہ تعالیٰ انہی کو کل قیامت کے دن سامنے کرے گا. دیکھو انہوں تو جوان رہے، انہوں تو جوان رہے، انہوں تو جوان رہے، لیکن ان کی زبان سے کبھی نہیں نکلا کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے. چلو لگا بھیا، ارے جوانی پانی سمجھو، جدھر منہ پاوے ادھر بہ جائے. نہیں، جدھر منہ پاوے ادھر بہ جانے کے لیے اللہ نے ہم کو جوانی نہیں دی ہے. یہ کوئی نعرہ لگائے تو لگائے، ہم نہ کہیں. ہم تو یہ کہیں کہ اللہ نے جوانی اور اللہ نے طاقت اس لیے دی ہے کہ معذوروں کی مدد کریں، بوجھ والوں کا بوجھ ہلکا کریں، کسی اندھے کو سڑک پار کرا دیں، کسی کمزور کو دیکھیں اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر چوراہے تک پہنچا دیں، کسی کا جھولا پکڑ کر اپنے کندھے پر رکھ لیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی غریب بیمار کو دوا دلا دیں. ہماری جوانی کی طاقت اس میں خرچ ہونا چاہیے. ایسا نوجوان جو قوم کی اور ملت کی اور ملک کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے جائے گا، قیامت کے دن چاند ستاروں سے زیادہ چمکے گا. تیسرا چوتھا سوال خرچہ کہاں کیا؟ وان مالی این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں خرچہ کیا؟ اور پانچواں آخری سوال ماذا عمیل فیما علیم. آدمی کہتے نا بھئی ہم تو بند ہمری کھپڑی ہے، بالکل جاہل ہیں، کچھ نہیں معلوم ہے، دوئی دوئی چار نہیں جانا تھا، ایک ایک دوئی نہیں جانا تھا. ٹھیک ہے امتحان لو، کبھی امتحان لو. تو میری دکان پر چھٹا لے آؤ، 100 کی چھٹے لیں، 80 روپے دو، پتا چلیے جاہل ہے لکھے پڑھے ہیں. فوراً گنے کے بعد میں ہمیں یہ بھی آئے 80 میں 20 اولا. تم کہہ دو بھیا تم تو کہہ رہو ہم تو جاہل بن ڈان، ہم تو کچھ معلوم نہیں، دودھی چار نہیں معلوم ہے، تو کیسے پتا چل گیا؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں دینی تعلیم دلانا ہمارا فرض ہے. اپنے گھر کے معاملات کو درست رکھنا ہمارا فرض ہے. اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو نماز کی تاکید کرنا اور ان کو پردے کی تاکید کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے. مگر جب آدمی اس بات کا ارے ہم تو بھیا مل میں ہاں جمعہ کا چلے تو جاتے. ہمیں کہہ رہا ہے باپ کو دونوں لوگوں کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے.
تو दुकान पर बैठे रहे। कोई जमाने में साइकिल किराया गुप्पा चलता है, वही किराया गुप्पा साइकिल देता है। तो दुकान पर बैठे रहे, कुछ लोग नमाज पढ़ के निकले। कहीं बाबा नमाज पढ़ने क्यों? कहीं भैया कहाँ बताओ, मैं तो नहाए धोए आ रहा हूँ दुकान पर, मगर मोरा लौंडवा कहा लगा कि अब्बा आज हम नमाज पढ़िया हूँ। तो मैं कहीं जाओ, मैं अगले दिन में पढ़ ले का कन उचित करे लगा कि अब्बा आज हम चले जाए, आज तुम न जाओ। ये है जिहालत। ये कोई दावत है, शादी है कहीं पर कि जाओ अच्छा तुम हुआ चले जाओ, कल हुआ बिया हुए हम चले गए बा, आज तुम पुलाव खाओ बिरयानी खाओ कल हम खाए बा। अरे ये तो अल्लाह का फर्ज है जो हर बालिग मर्द औरत पर फर्ज है, अगर नहीं करेंगे तो पूछगछ होगी। इसलिए अपनी जिंदगी संवारे, अपने फर्ज को समझें। इन बच्चों की तालीम, इनकी तरबियत हमारे जिम्मे है। और हमारे घरों में शादी ब्याह में जो रस्में होती हैं, इन रस्मों को खत्म करें। इसका नाम दीन नहीं है, रस्मों का नाम दीन नहीं है, हकीकत का नाम दीन है। और हकीकत और रस्म क्या, यहू बता दें। ठौरे रामनगर यहाँ बारात से 5 दिन पहले गुलगुले पके हैं। तुमरे यहाँ बारात से 2 दिन पहले गुलगुले पके हैं। आगे पहुंच जाओ तो कहीं बारात से 3 दिन गुलगुले पकी हैं पहले, और पहुंच जाओ तो कहीं बारात वाली रात में गुलगुले पकी हैं। देखो, अगर ये हकीकत होती, अगर ये हकीकत होती तो पूरी दुनिया में एक ही दिन गुलगुले पकाए। अलग अलग इलाकों में अलग अलग रस्म और रवाज, यहाँ वैसे हुआ ऐसे, यहाँ ऐसे हुआ ऐसे, बस यही पता चल रहा है कि इसकी कोई हकीकत नहीं। हमारे इस इलाके में खाने का जो रवाज है, अगर आप किसी की दावत करेंगे तो पहले सालन रोटी लाएंगे, फिर चावल लाएंगे, फिर मीठा लाएंगे, चाहे खीर हो, चाहे जर्दा हो, चाहे जूस हो। एक तरतीब है, वो चाहे जो हो इसी तरतीब से आएगा। अब इन्हें थोड़ी दूर मेरठ चले जाओ, शाहजहांपुर चले जाओ, मुजफ्फरनगर चले जाओ, देवबंद चले जाओ, सहारनपुर चले जाओ, रामपुर चले जाओ, मीठा पहले, उसके बाद में बिरयानी, अब सालन रोटी आ रही। सालन रोटी तुम्हारे हिसाब से उल्टा, उनके हिसाब से सीधा। वो जब हमरे की आवत है तो उनके हिसाब से उल्टा और हमारे हिसाब से सीधा। जमात ले रहा हमने तो जब दावत दो तो उनसे लड़के से हमें बात करने को, देखो जानता उनका पेट भर के न खाओ और हंड हिंद कस के। अब उसके बाद में बिरयानी है तो बाद मौलाना साहब अब तो जगेंगे तो हम तुमसे पहले ही कह रहा, क्योंकि हम देवबंद में पढ़े, हमका मालूम है। अब सालन रोटी आवा तो एक और तोड़ नहीं, एक और कौन नहीं तोड़ पे क्या तोड़ोगे भाई, पहले पेट भर लियो। तो अब जब दोबारा दावत हो रहा है तो ये बात पूछ रहा है कि मौलाना साहब अपने हिसाब से खाइयो कि हमरे हिसाब से? हमके भैया हमरे हिसाब से खिलाओगे, और जब तुम लोग हमरे दिए आए तो हम तुम्हारे हिसाब से तुम क्या खाइए। तो ये रवाज, अगर एक चीज होती, हकीकत होती, तो पूरी दुनिया में खाने का एक ही तरीका। ये अपने अपने मिजाज के मुताबिक है। दीन हकीकत का नाम है, दीन रस्म रवाज का नाम नहीं है। दीन तुम्हारे बाप दादा के तरीकों का नाम नहीं है, दीन तुम्हारे बाप दादा के अमल का नाम नहीं है। दीन नाम है अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को पूरा करने का। बाप दादा ने अगर कोई काम अच्छा किया है, हाँ, तो बाप दादा के नाम पर चिराग जलाओ। गरीबों को खाना खिलाते थे, तुम भी खिलाओ। जब लोग कहा तो भैया हमारे बाप दादा को काम है, आज हम करें, आगे चल के हमारे लड़के करें, ये अच्छा काम है, करो। लेकिन अगर बाप दादा ने जो गलत काम किया है, छोड़ो उसको। और अगर कोई तुमसे कहे क्या वाह भैया वाह, तो मेरे अब्बा अगर आज होते तो दुल्हे का 1000 रुपये वाला चेहरा जरूर बना होता। तुम कह दो भैया वो सब गैर जरूरी चीजें हैं, हमारे अब्बा ने अगर किया, अब्बा अल्लाह उनको माफ करे, अल्लाह उनको माफ करे, उन्होंने इल्मी में किया है, अब अल्लाह ने हमको इल्म दे दिया है, अब हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, कोई बारात जाए चाहे न जाए। इसलिए मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, वक्त भी ज्यादा हो गया। कारी परवेज साहब तशरीफ फरमा है, अब आप हजरात उनकी नात सुने। आखिर में बस एक गुजारिश और करके देखो,
माशाल्लाह इतने लोग बैठे हो, आधे ज्यादा लोग चले गए। अपनी मस्जिदों को आबाद करो। अगर चाहते हो कि हमारे घरों में बरकत आए, जिंदगी में खुशियां आए, तो हमारे जितने बुजुर्ग जवान बच्चे हैं, ये अजान सुनने के बाद में मस्जिद में जाए। हर काम छोड़ो, काम तो दुनिया भर का है, जिंदगी भर का। हमारी जितनी माँ बहनें हैं, ये अजान सुनने के बाद में चाहे जिस काम में लगी हो, ये वजू की तैयारी करें। अगर दो औरतें, चार औरतें घर में, तो दो औरतें एक मरतबा नमाज पढ़ लें, बाकी औरतें खाना अपने देखती रहे, लोगों को खिलाती रहे, बाकी दो औरतें बाद में नमाज पढ़ लें। एक मिजाज बनाओ कि नमाज पढ़ना है। अपने घर की औरतों को से इसका भी हिसाब लेना है। पैसे देकर के हिसाब न लो, अल्लाह नहीं पूछेगा। 1000 रुपये दिए सुबह से शाम तक, तुम्हारी बीवी ने खर्च कर दिया, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ी तुम्हारी बीवी ने, या बीवी के शौहर ने नमाज नहीं पढ़ी, या बीवी के बेटों ने और भाइयों ने नमाज नहीं पढ़ी, तो क्या हाल होगा क़यामत के दिन, जब तुम तो अपने नेक अमाल की वजह से जन्नत की तरफ जा रहे होगे और तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे बेटे जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे। वो मुड़ मुड़ के तुमको देख रहे होंगे और तुम मुड़ मुड़ के उनके देख रहे होंगे। और वो क़यामत के दिन अल्लाह से बात कहेंगे कि अल्लाह, मेरा बाप खुद नमाज पढ़ता था लेकिन इसने मुझे नमाज की तरकीब नहीं की है, क्यों नहीं की, इससे पूछा जाए। वहां पर भी मामला फंस सकता है। उस मामले से बचने के लिए अपनी औरतों को भी नमाज की ताकीद करो, खुद भी नमाज पढ़ो, हलाल कमाने की कोशिश करो, हराम से हर मुमकिन तौर पर बचो, अमानतदारी, दयानतदारी के साथ कारोबार करो, कम तोलने का, ज्यादा तोलने का मिजाज खत्म करो। हमारी दुकान पर कोई भी ग्राहक आए, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, मुस्कुरा करके बात करें, अच्छा सामान दे, बज्झा सामान न दे। अगर हमारे सामान में कोई ऐब है, कोई बुराई है, तो उसका दिखा दें, देखो भैया वो खराब है, तुमका पसंद हो तो ले लो, 10 रुपये तुमका मद्दा दे देगा। हाँ दे दो भैया, कोई मसला नहीं, इसको हम कैसे से काट देंगे, हमारा कुर्ता हो जाएगा। वही दाग को कपड़े में लपेट कर उसको न दो, और जब चला जाए ना तो लोग जानो का आए रहे बड़े डॉक्टर, तोप दिए हैं, घर में से कहीं जाए, तोप तो दिए हो, लेकिन अब न कभी तुम्हारी दुकान पर ये आएगा। और अगर कोई इससे कहेगा कि भैया फलाने दुकान पर ले हुआ न जाओ, बहुत बड़े बेईमान हैं, हम सामान ला रहे हैं, खराब सामान देगा, नेक नामी के साथ में बदनामी हो जाएगी। इसलिए कारोबार में दयानतदारी हर शख्स के साथ में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, और कारोबार में थोड़ी नरमी भी करो। अगर कोई आदमी 10-5 रुपए उधार लेता है, तो एक तो वो आदमी है जिसका आपका हिसाब चलता है, एक आपका पड़ोसी है जो बगल में रहता है। आप जानते हो कि इस वक्त बहुत परेशान है, दाने दाने का मोहताज है। वो आकर के कहता है कि चचा अम्मा कहने के आधा किलो चावल दे दो, पैसे का दे दो। नहीं भागो भागो, तुम्हारी महतारी का हंस पैसे नहीं, ये बात न कहो, अल्लाह को बुरी लग सकती है, अल्लाह को बुरी लग सकती है। उससे बात कहो कि लो भैया आधा किलो चावल ले, जाओ अम्मा से पूछो कड़वा तेल ना हुई तो वहू आ के ले जाओ, दाल ना हुई तो वहू आ के ले जाओ। कसम खुदा की अगर इस तरीके से हम कारोबार करेंगे, हमारा मेहरबान अल्लाह हम पर रहम भी करेगा और लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत भी पैदा करेगा। उसका नेमल बदल अल्लाह हमको जरूर अता फरमाएगा। मोहब्बत और शफ़क़त के साथ में करें। और आखिरी दरख्वास्त ये है कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे में, मकतब में भेजे, और जब कभी उधर से निकले, हाफिज जी सलाम अलैकुम, काली साहब सलाम अलैकुम, हमारा लड़का आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, देखो अगर नहीं है तो कसके इनकी हड्डी तोड़, लड़के बुला दो के सामने को, हड्डी तोड़ दे, हम हाफिज जी तुमसे शिकायत करे ना, हड्डी तोड़ दे उनकी सरों की। हालांकि हाफिज जी मारा, लेकिन वो दब जाएगा, आएगा पढ़ने के लिए, सबक भी याद करेगा। कभी कभी घर में अगर आप कुरान पढ़े हो, आपकी बीवी पढ़ी, आपकी बेटियां पढ़ी, अरे लाओ सबक सुनाओ, चल सबक याद कर, पिछला याद कर, कुछ मेहनत, सारी मेहनत इन्हें ऊपर न डाल दो कि नाको ही नहीं पोछे, कि चीपरो ही नहीं साफ करे, गुजबो ही नहीं निकाले, खूटो ही नहीं निकाले, पावन का मैलो ही नहीं साफ करे, जांघियों पहना हुए, सब कुछ करे, नहीं, इनका काम सिर्फ पढ़ाना है।
یہ سارے کام آپ کے ہیں. آپ اپنے بچوں کو مینٹین کر کے تیار کر کے بھیجیں. وقت سے پہلے آئے تو اماں پوچھے 10:30 بجے کیسے آگے, چل جلدی سے اماں پیشاب کر, چل پیشاب کر جلدی بھاگ. یوں نہیں کہ بھیا ہاں ہاں آج تو اچھے کو تم کا بلانا لے رہا ہے, جا بس کے چکی پھنسے آٹا لے آویں. کوئی کام پڑھائی کے درمیان میں نہیں, کام روک دو تھوڑی دیر کے لیے. ابا سے کہہ دو کہ بھیا پڑھے کے بعد کھانا 2 بجے کے بعد میں یہ جب چھٹی ہو جائیے, کہو صاف صاف, شرماؤ نہیں. اللہ کی نعمت کو جب تم دین کی تعلیم دلانے کے لیے اپنے شوہر سے یہ بات کہو گے تو شوہر تمہارے ناراض نہیں ہوں گے, بلکہ تمہاری فرض شناسی پر تم کو شاباشی دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے, جب 2 بجے ہی ہے تب بھی کھانا بھیجو. بس ہم اپنی بات مکمل کرتے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کل سنے داد عمل کی توفیق آسان فرمائے, اور ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو ہر آفت سے, ہر بلا سے, ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور دنیا بھر کی جتنی رسمیں ہیں ان تمام رسموں سے ہماری شادی کو, ہماری بیاہ کو, ہماری غمی کو, ہماری خوشی کو اللہ تعالیٰ پاک فرما دے. پھر کبھی زندگی ہوئی اور آئے موقع ملا تو بھی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ. پھر رسموں کے بارے میں بتائیں گے. ابھی تو دنیا کی رسمیں ہزاروں رسمیں ہیں, بہت موٹی موٹی کتابیں رسم بن کے ہیں جن کا لال کتاب کہا جاتا ہے. آپ نے سنے ہوئی ہو لال کتاب میں یہی میل کے مسئلے لکھے ہو, آپ سمجھے کہ نہیں. بس دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے, اور ہمارے بیٹھنے کو, ہم سب کے آنے کو, اور خصوصاً ہماری ماں بہنوں کی اس خدمت کو اور اس محنت کو ہے نا, جو اپنا کام کاج چھوڑ کر سردیوں میں بیٹھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کے آنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.